محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء کرام، الدرس السادس والعشرون کے پچھلے دو اسباق میں ہم نے جملہ قولیہ اور جملہ امریہ انشائیہ کا استعمال اور ترکیب سیکھ لی، اور ساتھ ہی ہم نے فعل مضارع معلوم کے واحد متکلم کے صیغوں کا استعمال بھی سیکھ لیا۔ آج بھی ہم انشاءاللہ جملہ قولیہ کو پڑھیں گے اور اس کا استعمال سیکھیں گے تاکہ ہمیں مزید پختگی حاصل ہو، اور ساتھ ہی فعل مضارع معلوم کے واحد مذکر غائب اور واحد مذکر مخاطب کے صیغوں کا استعمال سیکھیں گے۔ تو آئیے درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ محمود یقول، محمود کہتا ہے، یا خالد، اے خالد، انت تلمیذ، تو ایک شاگرد ہے۔ محمود یہ جو ہے یہ مبتدا ہے، یقول یہ فعل ہے، اور یہاں پر یہ قول ہے، فعل با فاعل ہے اور یہ قول ہے۔ اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور محمود مبتدا کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے۔ یا جو ہے یہ حرف ندا ہے جو کہ قائم مقام ادعو فعل کے ہے، اور اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے، اور خالد جو ہے یہ منادا ہے جو کہ قائم مقام مفعول بھی کے ہے۔ تو ادعو فعل اپنے فاعل انا اور مفعول خالد سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ ندا ہے۔ انت تلمیذ، انت تلمیذ، تو ایک شاگرد ہے۔ یہ انت جو ہے یہ مبتدا ہے اور تلمیذ یہ خبر ہے۔ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب ندا، ندا اور جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ ہو کر مقولہ۔ تو یقول فعل اپنے فاعل ہوا اور مقولہ یا خالد انت تلمیذ سے مل کر جملہ قولیہ ہوا، جملہ قولیہ ہو کر خبر محمود مبتدا اور یقول یا خالد انت تلمیذ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ محمود یقول، محمود کہتا ہے، یا خالد، اے خالد، انت تلمیذ، تو ایک شاگرد ہے۔ محمود کہتا ہے، اے خالد، تو ایک شاگرد ہے۔ انت فی الفصل، تو درسگاہ میں ہے۔ انت جو ہے یہ مبتدا ہے اور فی الفصل یہ اپنے متعلق سے مل کر خبر ہے۔ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تأخذ الکتاب، تو کتاب پکڑتا ہے۔ تأخذ فعل با فاعل، یعنی اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے، مستتر ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، تأخذ فعل کا فاعل ہے، اور الکتابہ یہ تأخذ فعل کا مفعول ہے۔ تو تأخذ فعل اپنے فاعل انت اور مفعول الکتابہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تأخذ الکتاب، تو کتاب پکڑتا ہے یا پکڑ رہا ہے، یا تو کتاب لیتا ہے یا لے رہا ہے۔ وتقوم من مکانک، اور تو اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور تقوم یہ فعل با فاعل ہے، یعنی اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور من جو ہے یہ جار ہے اور مکانے کا یہ مجرور ہے۔
مرکب اضافی ہو کر مجرور ہے۔ مکانی یہ مضاف ہے اور کاف ضمیر مخاطب یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مجرور ہوا من جارہ کے لیے۔ من جار اور مکانی کا مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے تقوم فعل کے ساتھ۔ تقوم فعل اپنے فاعل انت اور متعلق من مکانکا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ اول۔ چونکہ یہ واو حرف عطف کے بعد آیا ہے اس لیے یہ جملہ معطوفہ ہے، اور ما قبل والا جملہ یعنی تأخذ الکتابہ یہ جملہ معطوفۃ علیہا ہے۔ وتقوم من مکانکا اور تو اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے۔ وتمشی الی الباب اور تو دروازے کی طرف جاتا ہے۔ وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور تمشی الی الباب یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ ثانی ہے۔ بالکل وہی ترکیب ہے جو تقوم من مکانکا کی ترکیب ہے۔ وتفتح الباب اور تو دروازہ کھولتا ہے۔ وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور تفتح الباب یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ ثالث ہے۔ بالکل وہی ترکیب ہے جو تأخذ الکتابہ کی ترکیب ہے۔ وتخرج من الغرفۃ اور تو کمرے سے نکلتا ہے۔ وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور تخرج من الغرفۃ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ رابعہ ہے۔ بالکل وہی ترکیب ہے جو تقوم من مکانکا اور تمشی الی الباب کی ترکیب ہے۔ وتذهب الی البیت اور تو گھر کی طرف جاتا ہے۔ وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور تذهب الی البیت یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ خامس ہے۔ بالکل وہی ترکیب ہے جو تمشی الی الباب اور تقوم من مکانکا وغیرہ کی ترکیب ہے۔ انشاءاللہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو جملہ معطوفۃ علیہا تأخذ الکتابہ اپنے پانچوں معطوفات تقوم من مکانکا، تمشی الی الباب، تفتح الباب، تخرج من الغرفۃ اور تذهب الی البیت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تأخذ الکتابہ تو کتاب پکڑتا ہے یا پکڑ رہا ہے۔ وتقوم من مکانکا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے۔ وتمشی الی الباب اور دروازے کی طرف چلتا ہے۔ وتفتح الباب اور دروازہ کھولتا ہے۔ وتخرج من الغرفۃ اور کمرے سے نکلتا ہے۔ وتذهب الی البیت اور گھر کی طرف جاتا ہے۔ سعید یقول خالد تلمیذ، سعید یقول سعید کہتا ہے، خالد تلمیذ خالد ایک شاگرد ہے۔ سعید یہ مبتدا ہے، یقول خالد تلمیذ یہ جملہ قولیہ ہو کر خبر ہے۔ یقول یہ فعل با فاعل ہے، یقول قول ہے، اور اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور مبتدا سعید کی طرف راجع ہے اور اس کے مطابق بھی ہے۔ اور خالد تلمیذ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ ہے۔ تو یقول قول اپنے فاعل ہوا، اور مقولہ خالد تلمیذ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قولیہ ہو کر خبر۔ مبتدا سعید، یقول خالد تلمیذ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ سعید یقول، سعید یقول وہ کہتا ہے، خالد تلمیذ خالد ایک شاگرد ہے۔ سعید کہتا ہے خالد ایک شاگرد ہے۔ ہوا فی الفصل وہ درسگاہ میں ہے۔ بالکل وہی ترکیب ہے جو انت فی الفصل کی ترکیب ہے۔ یأخذ الکتاب وہ کتاب پکڑتا ہے یا پکڑ رہا ہے۔
بالکل وہی ترکیب ہے جو تأخذ الکتابہ کی ترکیب ہے۔ یأخذ یہ فعل ہے، یعنی یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور الکتابہ یہ مفعول ہے، تو یأخذ فعل اپنے فاعل ہوا اور مفعول الکتابہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا۔ یأخذ الکتابہ وہ کتاب پکڑتا ہے یا پکڑ رہا ہے، ویقوم من مکانہ اور وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے، یا کھڑا ہو رہا ہے۔ وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور یقوم من مکانہ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ اول ہے۔ یقوم جو ہے یہ فعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور من مکانہ من جو ہے یہ جار ہے اور مکانہ یہ مجرور ہے، مرکب اضافی ہو کر مجرور ہے۔ مکان مضاف اور ہا ضمیر غائب یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر من جارہ کے لیے مجرور، من جار اور مکان ہی مجرور مل کر متعلق ہوئے یقوم فعل کے ساتھ۔ یقوم فعل اپنے فاعل ہوا اور متعلق من مکان ہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ اول۔ وَيَقُومُ مِن مَّكَانِهِ اور وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے۔ وَيَمْشِي إِلَى الْبَابِ اور دروازے کی طرف چلتا ہے، بالکل وہی ترکیب ہے جو تمشی إِلَى الْبَابِ کی ترکیب ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ تمشی جو ہے وہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے اور یمشی یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لہٰذا وہاں پر ہم نے مخاطب کی ضمیر نکالی تھی، انت مخاطب کی ضمیر نکالی تھی، اور یہاں پر غائب کی ضمیر ہوا جو کہ غائب کی ضمیر ہے وہ نکالیں گے کیونکہ یہ غائب کا صیغہ ہے۔ باقی ترکیب بالکل وہی ہے جو تمشی الی الباب کی ترکیب ہے، بالکل وہی ترکیب یمشی الی الباب کی بھی ہے۔ تو یمشی الی الباب جو ہے یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ ثالث ہے۔ وَيَمْشِي إِلَى الْبَابِ اور وہ دروازے کی طرف چلتا ہے۔ وَيَفْتَحُ الْبَابَ اور وہ دروازہ کھولتا ہے۔ وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے اور یفتح الباب یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ رابعہ ہے۔ بالکل وہی ترکیب ہے جو تفتح الباب کی ترکیب ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ تفتح جو ہے وہ مخاطب کا صیغہ ہے اور یفتح یہ غائب کا صیغہ ہے، لہٰذا وہاں پر ہم نے مخاطب کی ضمیر نکالی تھی اور یہاں پر غائب کی ضمیر نکالیں گے، باقی ترکیب بالکل ایک جیسی ہے۔ تو یفتح جو ہے یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ رابع ہے۔ وَيَخْرُجُ مِنَ الْغُرْفَةِ اور وہ کمرے سے نکلتا ہے۔ وَيَخْرُجُ مِنَ الْغُرْفَةِ اور وہ کمرے سے نکلتا ہے، وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے اور یخرج من الغرفة یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ خامس ہے، بالکل وہی ترکیب ہے جو تخرج من الغرفة کی ترکیب ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ تخرج جو ہے وہ مخاطب کا صیغہ ہے اور یخرج یہ غائب کا صیغہ ہے، لہٰذا وہاں پر ہم نے مخاطب کی ضمیر نکالی تھی اور یہاں پر غائب کی ضمیر نکالیں گے۔ باقی بالکل وہی ترکیب ہے جو تخرج من الغرفة کی جو ترکیب تھی، بالکل وہی ترکیب یخرج من الغرفة کی بھی ہے۔ وَيَخْرُجُ مِنَ الْغُرْفَةِ اور وہ کمرے سے نکلتا ہے۔ وَيَذْهَبُ إِلَى الْبَيْتِ اور وہ گھر کی طرف جاتا ہے، وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے اور يَذْهَبُ إِلَى الْبَيْتِ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ سادس ہے، اس کی بھی بالکل وہی ترکیب ہے جو تذهب إلى البيت کی ترکیب ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ تذهب جو ہے وہ مخاطب کا صیغہ ہے اور یذهب یہ غائب کا صیغہ ہے، لہٰذا وہاں پر ہم نے
مخاطب کی ضمیر انتا نکالی تھی اور یہاں پر غائب کی ضمیر ہوا نکالیں گے۔ باقی ترکیب بالکل ایک جیسی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ ذرا سا بھی دماغ پر زور ڈالیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ خود کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہ ہوگا۔ تو جملہ معطوفۃ علیہا یأخذ الکتابہ اپنے تمام معطوفات یقوم من مکانہ، یمشی الی الباب، یفتح الباب، یخرج من الغرفۃ اور یذهب الی البیت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یأخذ الکتابہ وہ کتاب پکڑتا ہے یا پکڑ رہا ہے، ویقوم من مکانہ اور اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے یا کھڑا ہو رہا ہے، ویمشی الی الباب اور دروازے کی طرف چلتا ہے یا چل رہا ہے، ویفتح الباب اور دروازہ کھولتا ہے یا کھول رہا ہے، ویخرج من الغرفۃ اور کمرے سے نکلتا ہے یا نکل رہا ہے، ویذهب الی البیت اور گھر کی طرف جاتا ہے یا جا رہا ہے۔ امید ہے آپ نے آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کام کو آسان بنا دے، مزید آسان بنا دے، آسان سے آسان تر بنا دے، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، قابلیت و قبولیت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارا سینہ علم و عمل کے لیے کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔